تدبر اور تفسیر میں ایک بنیادی فرق ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اس کے کئی جوابات ہیں، لیکن میرے نزدیک جو جواب مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، جو مجھے کنونس کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر کا اصل مقصد ہے کہ آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے. یعنی اس لفظ کا جو معنی ہے، اس آیت کا جو معنی ہے، اس کو ہم غلط معنی میں تو نہیں لے رہے، یا اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، ایک خاص وقت پر یہ آیت آئی تھی اور اس کا اس واقعے سے تعلق ہے، یا اس کی ایک پوزیشن ہے، اس پوزیشن کو ہم غلط تو نہیں سمجھ رہے. رائٹ. اس طرح سے مثال لے لو، جیسے اگر کوئی نیوز پہ خبر آتی ہے کہ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، یا کوئی خبر آتی ہے کہیں جنگ شروع ہو گئی ہے، خدا نخواستہ کچھ ہوا ہے، پہلا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے پاس انفارمیشن ایکوریٹ ہے کہ نہیں، اس لفظ کا واقعی یہ معنی ہے کہ نہیں، یہ واقعی ایسے ہی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. رائٹ. تو وہ جو تحقیق ہے کہ ہم جو فیکٹس ہیں، جو بنیادی اصل بات ہے، اس کی تہ تک پہنچے کہ ہوا بات کیا کہی جا رہی ہے، اصل میں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ ہے اصل میں تفسیر کا مقصد. ٹھیک ہے. لیکن اس نیوز کی اگزامپل دیکھ لیں، جیسے کوئی جنگ شروع ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایکوریٹ انفارمیشن آ گئی، ویڈیو بھی اس کی ہے اور اس کا یعنی فوٹیج وغیرہ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جنگ کی وجہ سے اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا، اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کیا فرق پڑے گا، اور اس کا ہماری جو انٹرنل ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پہ کیا فرق پڑے گا. یعنی اس کے ایک تو وہ حادثہ ہے، لیکن پھر اس حادثے کے پیچھے اس کے اثرات ہیں. رائٹ. اور وہ اثرات صرف نیوز دیکھنے سے سمجھ نہیں آتے، اس کے لیے آپ کو ایک اینالسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو شاید جیو پالیٹکس سمجھتا ہے، جو اکنامکس سمجھتا ہے، کوئی اور ایکسپرٹ ہے وہ کسی اور پہلو سے بات کرے گا، سائیکولوجیکل پہلو سے بات کرے گا، جنریشنل جو سوسیولوجسٹ ہے وہ آگے کی جنریشنز کی بات کرے گا، اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اس کا باقی ریجن میں اور ملکوں پہ کیا اثر ہوگا جو اس ریجن کے ساتھ ہیں بھی نہیں لیکن پھر بھی ادھر اثر ہو رہا ہے. رائٹ. تو یہ تمام ایکسپرٹیز جو ہیں وہ واقعہ تو ایک ہی ہے، انفارمیشن ایک ہی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے پہلو سے اس کو اینالائز کر کے اس کا جو امپیکٹ ہے نا، اس کے جو اثرات ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اصل میں تدبر ایک طرح سے یہ کام ہے. ایک تو آپ نے آیت ٹھیک سے سمجھ لی، اچھا اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے اثرات کیا ہیں، میرے اوپر اثرات کیا ہیں، دنیا کے اوپر اثرات کیا ہیں، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے، یا اس کے پیچھے جو چیز ہم مزید سیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے. رائٹ. تو میرے نزدیک تفسیر کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر تفسیر پر بات رک جائے تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. تو تفسیر ایک طرح سے جس طرح وضو ہے پری ریکوزٹ ہے نماز کے لیے، تو تفسیر ایک طرح سے پری ریکوزٹ ہے تدبر کے لیے. تفسیر کا مقصد ہے کہ آپ نے بات تو کم از کم صحیح سمجھی نا. اگر کوئی والشمس وضحاہا پڑھ رہا ہے اور شمس کے معنی لے رہا ہے چاند، تو اس کا تفسیری مسئلہ ہے، بنیادی تفسیری مسئلہ ہے اس کا. رائٹ. یعنی اس طرح سے تو کوئی بھی کسی بھی لفظ کو کسی ڈائریکشن میں لے جائے. رائٹ. تو تفسیر کیا کرتی ہے، آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں اس کو وہ پوائنٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد تدبر کیا ہے کہ اب کیونکہ آپ کا ذہن اس طرف مائل ہو گیا ہے، اب اس طرف ہی فوکس کر کے آپ کیا کیا چیزیں ڈسکور کر سکتے ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی اگر تدبر کریں گے تو یعنی ہر کوئی اپنا ہی کوئی تدبر نکال لے، ہر کوئی اپنا ہی معنی نکال لے، تو پھر تو قرآن کا ایک معنی ہی نہیں رہا، اتنے سارے معنی نکل آئیں گے، ہر آیت کے 1000 معنی نکل آئیں گے. یہ بات بھی ایک طرح سے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب تفسیر کا حق ادا نہ کیا جائے. تو ہوا یہ ہے ہمارے کلچر میں کہ مسلمان دنیا میں عام طور پر یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کو تفسیر سے شغف ہے اور جو تفسیر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ تفسیر پہ جا کے رک جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو تدبر کا شوق ہے وہ تفسیر کا حق ادا نہیں کرتے. تو وہ اپنی طرف سے، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، مارنی شروع کر دیتے ہیں. رائٹ. کہ یہ آیت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. رائٹ. تو اس قسم کی الٹی سیدھی تھیوریز نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. مقصد قرآن کا اصل مقصد تدبر تھا، لیکن حق کو سمجھنے کے بعد. تو پھر جو ایک ایکسٹریم ہے اس میں لوگ بغیر علم کے تدبر شروع کر دیتے ہیں. رائٹ. جو دوسرا پہلا ایکسٹریم ہے نا کہ صرف تفسیر پڑھ لی، چلو اب پتہ چل گیا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا، شنقیطی نے کیا کہا تھا، ابن عاشور نے کیا کہا تھا، آلوسی نے کیا کہا تھا، فلاں. اور کچھ تفاسیر میں تفسیر ہوتی ہے اور تفسیر کے بعد تھوڑا بہت تدبر بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی تفسیر میں صرف خالص تفسیر ہے. تفسیر میں ایک تدبر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا تدبر ہے. انہوں نے تدبر کا جو ایک ذخیرہ ہے اس کو ایگزاسٹ نہیں کیا.
رائٹ. لیکن ایک ذہنیت بن جاتی ہے کہ اگر کسی شخص نے 5ویں صدی میں 8ویں صدی میں 10ویں صدی میں تفسیر لکھ دی اور اس نے یہ کام کر دیا تو اب ہمیں اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کہا جا سکتا تھا قرآن کے بارے میں وہ کہا جا چکا ہے. اب ہمیں صرف اس کو پڑھنا ہے اور جو پڑھا ہے اس کو آگے پڑھانا ہے. لیکن اگر ذرا سا انسان سوچے کہ جس شخص نے 10ویں صدی میں یا 8ویں صدی میں تفسیر لکھی ہے رائٹ, اس نے بھی کوئی نیا کام کیا ہے. تو اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ اس سے کہتے آپ کیوں لکھ رہے ہیں بھائی, آپ سے پہلے کسی نے لکھی ہوئی ہے, آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں رائٹ. تو آپ کون ہوتے ہیں لکھنے والے, بالکل رائٹ. تو اگر یہ تھاٹ پروسیس تاریخی ہوتا تو ہمارے پاس کوئی تفسیر ہی نہ ہوتی, نہ تدبر ہوتا. تو اس لیے ان دونوں کا تعلق سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میرے نزدیک جو ہماری ٹیم نے جو چیز میں تم لوگوں کو بار بار ری ایمفیسائز کرتا ہوں, ہمیں مفسرون کا پورا فائدہ اٹھانا ہے. بالکل. لیکن اس کے بعد ہمیں اکانومسٹ سے جا کے بات کرنی ہے, ہمیں سائیکالوجسٹ سے جا کے بات کرنی ہے, سوسیولوجسٹ سے بات کرنی ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ سے بات کرنی ہے, ہسٹورین سے بات کرنی ہے. وہ ان دنیاؤں کے ایکسپرٹس ہیں جس کی ایکسپرٹیز شاید مفسر کے پاس نہ ہو. لیکن اب کیونکہ ہمارے پاس تفسیر ہے تو تدبر کے لیے ہم اگر آیت تاریخ کے بارے میں تھی تو شاید کسی مورخ سے بات کر کے ہمیں تدبر کے اور ذخیرے ملے. اگر اقتصاد کے بارے میں تھی تو کسی اکانومسٹ سے بات کر کے ہمیں تدبر کے ذخیرے اور ملے. تو یہ ہے تفسیر اور تدبر کا آپس میں ایک جوڑ. تو قرآن کے تدبر کے بارے میں ایک آخری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تدبر ہے کہ قرآن کی اس آیت کا ہماری زندگی پہ حقیقت کے سمجھنے میں یا دنیا پر کیا تبصرہ ہو رہا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں, یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی اپنی ایک داخلی دنیا ہے, یعنی ایک دنیا سے قرآن سے باہر ایک دنیا ہے اور قرآن کے اندر ایک اور دنیا ہے. اور تدبر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو قرآن کے اندر کی دنیا ہے نا وہ بھی آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. یعنی وہ ایک الگ ہی جگہ ہے, ایک الگ ہی حقیقت ہے جو تدبر کے ذریعے سے ہی سمجھ آتی ہے. اگر آپ نے ایک آیت یہاں پڑھ لی, ایک آیت وہاں پڑھ لی, کبھی یہ صورت یہ پڑھ لی, کبھی وہ صورت وہ پڑھ لی, تو آپ اس دنیا کو ذرا سا چھو کے آپ نکل جاتے ہیں باہر. لیکن اگر آپ ذرا فوکس کریں کہ یہ آیت فرض کریں, یہ صورت کہاں پر ہے, اس صورت کے مضامین کیا ہیں, یہ اکٹھے کیوں ہیں, یہ اس صورت میں اکٹھے کیوں ہیں, اور اس کے بعد والی صورت کیا ہے, اس سے پیچھے والی صورت کیا ہے, اس طرح کی اور صورتیں کون سی ہیں. یعنی آپ اس کو ذرا زوم آؤٹ کر کے پھر زوم ان کریں, پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں, تو وہ بھی تدبر کا ایک پروسیس ہے, اور وہ تفسیر سے الگ ہے میرے نزدیک. صحیح. ٹھیک.